بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز اس عنوان کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے باہمی معاملات کی درستی، یعنی دین اسلام میں جس طرح انسان کو اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کی عبادت اور یہ کہ عقیدہ و ایمان کی درستی اور یہ کہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ، یہ تمام اعمال اور یہ عبادات، ان کا مکمل اہتمام و التزام۔ اس کے علاوہ مزید یہ بات بھی ضروری ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو اس کے معاملات ہیں وہ ہمیشہ درست ہی ہوا کریں، خواہ وہ کوئی اخلاقی معاملات ہوں کہ ہمارا رویہ اور سلوک، ہمارا انداز اور یہ کہ ہماری گفتگو، ہمارے اخلاق و عادات، اور اسی طرح خواہ وہ مالی معاملات ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ مالی لین دین کے یہ سلسلے اور یہ خرید و فروخت کے یہ معاملات، تو یہ سب صاف ہوں، حساب و کتاب ہمیشہ بالکل صاف ہی رہنا چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہونے پائے، کسی کی حق تلفی نہ ہوا کرے کسی بھی صورت۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی یہ آیت جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے یہ ارشاد ہوا، فرمائے کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ یعنی اصل نیکی تو یہ ہے کہ وہ شخص جس نے ایمان قبول کیا ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں پر اور نبیوں پر، اور یہ کہ وہ اپنا مال خرچ کیا کرتا ہو حالانکہ اسے اپنا مال بہت زیادہ محبوب ہے، انتہائی پسند ہے، کہ مال خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا، بہت ہی گراں گزرتی ہے یہ بات، بہت مشکل محسوس ہوتا ہے یہ کام کہ انسان اپنی جیب میں رکھا ہوا یہ مال اور خون پسینہ بہا کر حاصل کیا گیا یہ مال اسے کسی دوسرے کے حوالے کر دیا کرے، تو یہ بہت ہی مشکل معاملہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ مشکل کام کیا کرتا ہے۔ کیوں؟ محض اپنے رب کی رضامندی و خوشنودی کی خاطر۔ تو فرمائے کہ وہ دیتا ہے اپنا مال حالانکہ اسے اپنا یہ مال بہت ہی پسند ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دیتا ہے قرابت داروں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافر کو اور سوالی کو اور قیدی کو چھڑانے کی خاطر، اور یہ کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، وہ نماز قائم کیا کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کیا کرتا ہے پابندی کے ساتھ، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب کسی کے ساتھ کوئی وعدہ، کوئی عہد و پیما کر لیا تو پھر اسے پورا کیا کرتے ہیں یہ لوگ، اور یہ کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، کوئی تکلیف ہو، کوئی فقر و فاقہ ہو یا تنگ دستی ہو، یا کوئی بیماری ہو، کسی بھی شکل میں کوئی پریشانی ہو،
یا دشمن کے ساتھ جب ملاقات کی نوبت آ گئی ہو میدان جنگ میں، بہرحال ہر مشکل کے وقت یہ لوگ صبر اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا کرتے ہیں۔ یہی ہیں سچے لوگ، اور یہی ہیں اللہ سے ڈرنے والے لوگ۔ تو یہ آیت اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ بات جو اس آیت میں ہمیں بتائی گئی کہ اصل اور حقیقی مؤمن کون لوگ ہیں، ان کی جن علامات کا تذکرہ کیا گیا، تو ہم نے دیکھی ہے یہ بات اس آیت میں بخوبی ہم سمجھ گئے اس بات کو کہ حقیقی مؤمنوں کی جو علامات ہیں ان میں سے بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق عقیدہ و ایمان کے ساتھ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ بعض باتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کی عبادات کے ساتھ ہے کہ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، کہ وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں۔ لیکن عقیدہ و ایمان اور اللہ کی عبادت کے اہتمام و التزام کے ساتھ ساتھ ایسی علامات کو بھی ساتھ ملا کر ہی بیان کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ جن کا تعلق اخلاق اور معاملات کی درستی کے ساتھ ہے۔ مثلا یہ کہ اپنا مال خرچ کیا کرتے ہیں، رشتہ داروں کی خبر گیری اور ہمدردی، ضرورت مند کی مدد کرتے رہنا، اگر کوئی وعدہ کر لیا تو اس کی پابندی، اسے پورا کرنا، وعدہ وفا کرنا، اور مشکل وقت میں فتنہ و فساد اور شکوہ و شکایت کی بجائے صبر سے کام لینا، راضی برضا رہنا۔ تو اس سے یقیناً یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ جن کا اللہ کے ہاں بڑا مقام و مرتبہ ہے، وہ عقیدہ و ایمان کی درستی اور عبادت اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان کا معاملہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ان کے معاملات ہمیشہ درست ہی رہا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ قالوا، لوگوں نے عرض کیا، المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع، عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ کوئی دنیاوی مال و اسباب ہو، کہ نہ درہم نہ دینار، نہ کوئی زمین جائیداد، نہ کوئی مال و اسباب۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمائے کہ ان المفلس من امتی، میری امت میں مفلس تو وہ ہے من یأتی یوم القیامت بصلاة وصیام وزکاة، قیامت کے دن جب وہ آئے گا اللہ کی عدالت میں پیش ہو رہا ہوگا تو کیفیت یہ ہوگی کہ بہت زیادہ نمازیں، روزے اور زکوٰۃ وغیرہ اور اچھے اعمال اور خوب عبادات وہ اپنے ہمراہ لیے چلتا آ رہا ہوگا، کہ بڑی تعداد میں نمازیں ہیں، روزے اور یہ کہ صدقہ و خیرات، لیکن وَيَأْتِي وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا، بہت زیادہ نمازیں اور روزے اور زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، ہر قسم کی نیکیاں اور اچھے اعمال، لیکن اس کی حالت یہ تھی دنیا میں کہ کسی کو گالی بکی ہے، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہے، کسی کو رسوا کیا ہے، کسی کا مال دبایا ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کو زد و کوب کیا ہے، مارا پیٹا ہے۔ فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اب اس کے یہ جو اچھے اعمال ہیں ان کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا جائے گا مظلومین اور وہ جو دعوے دار ہیں جن کے ساتھ دنیا میں یہ ظلم و زیادتی کے معاملات کرتا رہا، تو ان میں اس کی نیکیاں اب تقسیم کی جائیں گی کہ اس کو بھی دے دیا گیا بہت کچھ، اس کو بھی دے دیا گیا بہت کچھ، لیکن
فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، اگر اس کی نیکیاں تو ہو گئی ہیں ختم، لیکن دعوے دار ابھی باقی رہ گئے، لوگوں کے ساتھ دنیا میں یہ جو ظلم و زیادتی اور بد سلوکی کے معاملات کرتا رہا، کہ ہمارا موضوع یہی ہے کہ معاملات کی درستی، نیکیاں ختم ہو گئیں لیکن معاملات اس کے درست نہیں تھے دنیا میں، تو وہ سلسلہ ابھی ختم نہیں ہوا، تو اب کیا ہوگا؟ اخذ من خطاياہم، اب ان دعوے داروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، اور پھر آخر کار اسے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عورت کے بارے میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ بہت زیادہ نفل نماز اور یہ کہ نفل صدقہ و خیرات ان چیزوں کی اور نفلی روزوں کی بہت زیادہ پابندی کیا کرتی ہے، کہ بہت زیادہ روزے رکھتی ہے سال بھر، اور ہمیشہ صبح شام صدقہ و خیرات، جب دیکھو نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہے، کبھی رکوع کبھی سجود۔ لیکن یہ کہ اس کی زبان کی وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں، اس کے پڑوسی، اس کے ملنے جلنے والے، کہ کوئی نہ کوئی بات وہ ہر دن ایسی کر ہی دیتی ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا دل دکھتا ہے، اور یہ کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ہی فی النار، کہ وہ تو جہنمی ہے، جہنم میں جانے والی ہے۔ تو دیکھ لیجئے محترم ناظرین، اس کے یہ صدقہ و خیرات، اس کی یہ اس قدر زیادہ نفل نمازیں اور یہ نفل روزے، یہ سب کچھ اس کے کسی کام نہیں آ سکا۔ کیوں؟ صرف زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، کہ لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ اور اس کا اخلاق وہ درست نہیں تھا، وہ اچھا نہیں تھا۔ اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا اخبرکم بمن یحرم علی النار او بمن تحرم علیہ النار علی کل قریب ہین لین سہل، فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتا دوں کہ وہ کون انسان ہے کہ جو جہنم کی آگ پر حرام ہے، کہ اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ جہنم کی آگ اسے ہرگز ہرگز چھونے والی نہیں ہے، کہ وہ حرام ہے جہنم کی آگ پر، علی کل قریب ہین لین سہل، یہ ہر وہ انسان ہے کہ جو لوگوں کے قریب رہنا پسند کرتا ہو، اور یہ کہ لوگ بھی اس کے قریب آنا پسند کیا کرتے ہوں، یعنی انسان کا مزاج ایسا ہو کہ لوگوں سے دور بھاگنے کی بجائے، خود کو بڑا سمجھنے کی بجائے لوگوں سے وہ جدا اور الگ تھلگ رہتا ہو، اور اسی طرح اس کے تکبر اور غرور کی وجہ سے، اور اس کی شرارتوں کی وجہ سے، اور اس کی بد اخلاقی اور بد مزاجی کی وجہ سے لوگ بھی اس سے دور ہی رہنا چاہتے ہوں، اور کوئی اس کے قریب جانا پسند نہ کرتا ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ ہین، جس کا مزاج ہلکا پھلکا ہو، لین، جو بہت ہی نرم مزاج ہو، کہ مزاج میں بھی نرمی، اور یہ کہ گفتار میں بھی نرمی، کہ اس کی باتیں نرم، اس کا رویہ اور سلوک نرم، اس کا مزاج نرم، اور یہ کہ سہلن، بہت ہی آسان، کہ اس کے معاملات بھی آسان، اس کی گفتگو بھی آسان، لوگوں کے ساتھ اس کا مزاج اور اس کے معاملات بھی آسان، کہ کسی کے لیے وہ کوئی مشکل پیدا کرنے والا انسان نہیں ہے۔ تو جو کوئی اس قسم کا انسان ہے کہ لوگوں سے قریب رہتا ہو، اور یہ کہ نرم مزاج، نرم گفتار، آسانیاں اور سہولتیں پیدا کرنے والا دوسروں کے لیے، تو یہ جو انسان ہے، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف سے اس قدر عظیم ترین اور اہم ترین خوشخبری کہ یہ وہ انسان ہے کہ جسے اللہ کی طرف سے جہنم کی آگ پر حرام قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کے معاملات درست ہیں سبھی لوگوں کے ساتھ۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا گیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کی طرف سے آپ پر بہت بڑی رحمت ہو گئی کہ آپ کا مزاج نرم ہے۔ اگر اس کی بجائے آپ کے مزاج میں نرمی کی بجائے اور رحمت و ہمدردی کی بجائے آپ کے مزاج میں سختی ہوتی، اور یہ کہ آپ کے دل میں رحمت و ہمدردی اور نرمی کی بجائے لوگوں کے لیے سختی کے جذبات ہوتے، تو اس کا یقینی نتیجہ یہ برآمد ہوتا کہ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ یہ سبھی لوگ یہ آپ کو چھوڑ چھاڑ کر چلتے بنتے، یعنی لوگوں کا اللہ کے دین کو قبول کرنا، دین برحق کو قبول کرنا، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع اور محبت و عقیدت کے یہ جذبات اور یہ معاملات، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے معاملات، حسن اخلاق، تو یہی وہ بات ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں۔ ورنہ یہ کہ اگر مزاج میں نرمی کی بجائے اگر سختی ہوتی تو کوئی آپ کے قریب بھی نہ رہتا۔ الغرض یوں زبان کی نرمی اور یہ کہ انسان کی گفتگو کا درست ہونا، انسان کے مزاج کا اور لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات کا درست ہونا، تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ کہ جنت میں داخلے کے لیے اور جہنم کی آگ سے نجات کے لیے جس طرح عقیدہ و ایمان کی درستی، اور یہ کہ اللہ کی عبادت، نماز اور روزے کے سلسلے میں خوب پابندی کرتے رہنا، تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ جو چیز اس مقصد کے لیے یعنی اللہ کی رضامندی و خوشنودی کے لیے جو چیز بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ کہ سبھی لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات بھی ہمیشہ درست ہوا کریں اور خوش اخلاقی پر مبنی ہوا کریں۔ ہم کسی کا حق نہ دبائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کے ساتھ کوئی بھی ظلم و زیادتی نہ کیا کریں کسی بھی شکل میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔